پہلا پطرس کی کتاب۔ کیا آپ پہلا پطرس کی کتاب کا خلاصہ پیش کر سکتے ہیں؟ پہلا پطرس کی تمام کتاب کس چیز کے بارے میں ہے؟ مصنف پہلا پطرس پہلا باب پہلی آیت بیان کرتی ہے کہ اس کتاب کا مصنف پطرس رسول ہے۔ سن تحریر پہلا پطرس کا خط غالباً 60 اور 65 بعد از مسیح کے درمیانی عرصہ میں لکھا گیا تھا۔ تحریر کا مقصد: پطرس کا پہلا خط دراصل ان ایمانداروں کو لکھا گیا جو قدیم دنیا کے اندر مختلف مقامات پر پراگندی کی حالت میں بکھرے ہوئے تھے اور اس دور میں سخت قسم کی ایذا رسانی کا سامنا کر رہے تھے۔ اگر کوئی ان لوگوں کے درمیان حقیقی ایذا رسانی کو سمجھتا تھا تو وہ پطرس خود تھا۔ اسے کئی دفعہ انجیل کی منادی کی وجہ سے بہت زیادہ پیٹا گیا، دھمکایا گیا، سزائیں دی گئیں اور قید میں ڈالا گیا۔ وہ اس بات کو جانتا تھا کہ اس ساری ایذا رسانی کو بغیر کسی کڑواہٹ کے، بغیر امید کو کھوئے، مکمل طور پر تابعداری میں رہتے ہوئے اور مسیح میں ایک فتح مند زندگی گزارتے ہوئے برداشت کرنے کے لیے کیا کچھ چاہیے تھا۔ مسیح میں زندہ امید کے علم کا پیغام دراصل مسیح یسوع کی اپنی ذات کا نمونہ ہی تھا جس کو اپنانے کی ضرورت تھی۔ کلیدی آیات: پہلا پطرس 1 باب 3 آیت: ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جس نے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا۔ دوسری کلیدی آیت: پہلا پطرس 2 باب 9 آیت: لیکن تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کاہنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے۔ تیسری کلیدی آیت: پہلا پطرس 2 باب 24 آیت: وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں اور اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی۔ چوتھی کلیدی آیت: پہلا پطرس 5 باب 8 سے 9 آیات: تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ تم ایمان میں مضبوط ہو کر اور یہ جان کر اس کا مقابلہ کرو کہ تمہارے بھائی جو دنیا میں ہیں ایسے ہی دکھ اٹھا رہے ہیں۔ آمین اور آمین۔ مختصر خلاصہ: اگرچہ ایذا رسانی کا یہ وقت بہت زیادہ کٹھن تھا، لیکن پطرس رسول اس خط میں ظاہر کرتا ہے کہ اس کے لیے یہ وقت خوشی کا سبب رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اپنے نجات دہندہ کے نام کی خاطر دکھ اٹھانے کو عزت کی بات سمجھا جانا چاہیے، کیونکہ ہمارے نجات دہندہ نے ہماری خاطر دکھ اٹھایا تھا۔ اس خط میں ہم پطرس کے مسیح کے 7 شخصی تجربات اور اعمال کی کتاب میں بیان کردہ اس کے پیغام کا حوالہ دیکھتے ہیں۔ پطرس اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ شیطان مسیحیوں کا سب سے بڑا دشمن ہے، لیکن مستقبل میں خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی مسیحیوں کے لیے بہت بڑی امید کا باعث ہے۔ پرانے عہد نامے کے ساتھ ربط: پطرس پرانے عہد نامے، شریعت اور انبیاء کے بارے میں اچھی خاصی واقفیت رکھتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ پرانے عہد نامہ کے بہت سارے حوالہ جات کی یسوع مسیح یعنی مسیحا کی زندگی اور خدمت کی روشنی میں وضاحت کرنے کے قابل تھا۔ پہلا پطرس پہلا باب 16 آیت میں وہ احبار 11 باب 44 آیت کا حوالہ دیتا ہے: پاک ہو اسی لیے کہ میں پاک ہوں۔ لیکن اس سے پہلے وہ اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ پاکیزگی کو شریعت کی تابعداری کرنے سے حاصل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ اس فضل کے وسیلہ سے حاصل ہوتی ہے جو مسیح پر ایمان لانے والوں پر ہوتا ہے۔ 13 آیت: مزید برآں پطرس یسایہ 28 باب 16 آیت اور 118 زبور 22 آیت میں مذکور کونے کے سرے کے پتھر کی وضاحت مسیح کی ذات کے طور پر کرتا ہے، جسے یہودیوں نے اپنی نافرمانی اور بے ایمانی کی وجہ سے رد کر دیا تھا۔ پرانے عہد نامے کے مزید حوالہ جات میں مسیح کا گناہ سے مبرہ ہونا: پہلا پطرس 2 باب 22، بالموازنہ یسایہ 53 باب 9 آیت، اور خدا کی قدرت کی مدد سے راست بازی کی زندگی جو برکت کا سبب بنتی ہے گزارنے کی نصیحت شامل ہے۔ پہلا پطرس 3 باب 10-12 آیات، 34 باب 12 سے 16 آیات، پہلا پطرس 5 باب 5 آیت، امثال 3 باب 34 آیت۔
عملی اطلاق۔ تمام مسیحیوں کو ابدی زندگی کا پختہ یقین دیا گیا ہے۔ مسیح کے ساتھ اپنے تعلق رکھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کے دکھوں میں شامل ہوا جائے۔ ہمارے لیے یہ ایسے لوگوں کی طرف سے بے عزتی اور گالم گلوچ کو برداشت کرنے کے مترادف ہے جو ہماری مسیحی زندگی کی وجہ سے ہمیں تانے دیتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اگر ہم اپنے مسیحی ایمان کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو ہم خود راستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اس چیز کا اگر مسیح کے ان دکھوں کے ساتھ موازنہ کیا جائے جو اس نے ہماری خاطر سہے تھے تو یہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جس وقت یہ دنیا اور شیطان آپ کو دکھ دینے کے لیے آپ پر نشانہ باندھتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ ہر اس چیز کے لیے اٹھ کھڑے ہوں جس کے بارے میں آپ روح القدس کی ہدایت کی روشنی میں یہ جانتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں کہ وہ درست ہے۔ آمین اور آمین۔ دوسرا پطرس کی کتاب۔ کیا آپ دوسرا پطرس کی کتاب کا خلاصہ پیش کر سکتے ہیں؟ دوسرا پطرس کی ساری کتاب کس چیز کے بارے میں ہے؟ مصنف دوسرا پطرس کے پہلے باب کی پہلی آیت واضح طور پر بیان کرتی ہے کہ اس خط کا مصنف پطرس رسول ہے۔ نئے عہد نامے کی کسی بھی اور کتاب کے کسی مصنف کی تصنیفی حیثیت کو اس قدر چیلنج نہیں کیا گیا جتنا کہ پطرس رسول کے اس خط کے مصنف ہونے کو چیلنج کیا گیا ہے۔ تاہم ابتدائی کلیسا کے رہنماؤں کو اس حقیقت کی تردید کرنے کی کوئی مناسب یا مستند وجہ نہ ملی کہ اس خط کا مصنف پطرس رسول نہیں ہے۔ بس ہمارے پاس بھی اس بات کی تردید کرنے کا کوئی موزوں جواز نہیں ہے جس کی بنا پر کہا جا سکے کہ دوسرا پطرس کا مصنف پطرس رسول نہیں ہے۔ سن تحریر۔ پطرس کا دوسرا عام خط پطرس رسول کی زندگی کے آخری حصے میں قلم بند کیا گیا تھا۔ چونکہ پطرس نیرو شہنشاہ کے دور حکومت کے دوران روم میں شہید کیا گیا تھا، اس لیے پطرس رسول کی موت یقیناً 68 بعد از مسیح سے پہلے ہوئی ہوگی، اور زیادہ امکان یہی ہے پطرس رسول نے دوسرا عام خط 65 سے 68 بعد از مسیح کے درمیانی عرصہ میں قلم بند کیا تھا۔ تحریر کا مقصد۔ پطرس رسول پوری طرح آگاہ تھا جھوٹے استاد کلیسیاؤں میں سرایت ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ مسیحیوں سے اپنے ایمان میں ترقی کرنے اور مضبوط ہونے کا تقاضا کرتا ہے تاکہ وہ ان دنوں فروغ پاتی بدعات کا پتہ لگائیں اور ان کا مقابلہ کر سکیں۔ خدا کے کلام کی حقانیت اور خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد پر زور دیتا ہے۔ کلیدی آیات۔ دوسرا پطرس پہلا باب 3 سے 4 آیات۔ کیونکہ اس کی الہی قدرت نے وہ سب چیزیں زندگی اور دینداری سے متعلق ہیں ہمیں اس کی پہچان کے وسیلہ سے عنایت کی، جس نے ہم کو اپنے خاص جلال اور نیکی کے ذریعہ سے بلایا، جن کے باعث اس نے ہم سے قیمتی اور نہایت بڑے وعدے کیے تاکہ ان کے وسیلہ سے تم اس خرابی سے چھوٹ کر جو دنیا میں بری خواہش کے سبب سے ہے ذات الہی میں شریک ہو جاؤ۔ دوسری کلیدی آیت دوسرا پطرس 3 باب 9 آیت۔ خداوند اپنے وعدہ میں دیر نہیں کرتا، ایسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ ہمارے بارے میں تحمل کرتا ہے، اس لیے کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ تیسری کلیدی آیت دوسرا پطرس 3 باب 18 آیت۔ بلکہ ہمارے خداوند اور منجی یسوع مسیح کے فضل اور عرفان میں بڑھتے جاؤ، اس کی تمجید اب بھی ہو اور ابد تک ہوتی رہے۔ آمین۔ اس خط کا کلیدی لفظ علم ہے، جو اپنے مترادف الفاظ کی صورت میں دوسرا پطرس میں کم از کم 13 بار استعمال ہوا ہے۔ مختصر خلاصہ۔ پطرس رسول یہ جانتے ہوئے کہ اس کے پاس وقت بہت کم ہے، دوسرا پطرس 1 باب 13 سے 15 آیات اور ان کلیسیاؤں کو خطرے کا سامنا ہے، دوسرا پطرس 2 باب 1 سے 3 آیات، اپنے قارئین سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اپنی یادوں کو تازہ کریں، دوسرا پطرس پہلا باب 15 آیت، اور اپنے دلوں کو ابھاریں، دوسرا پطرس 3 باب 1 سے 2 آیات، تاکہ وہ اس کی تعلیم کو یاد رکھیں، دوسرا پطرس 1 باب 15 آیت۔ وہ ایمانداروں کو چیلنج کرتا ہے کہ وہ اہم مسیحی خوبیوں کو اپنے ایمان میں شامل کرنے کے وسیلہ سے اس میں اور زیادہ پختہ ہوں، تاکہ اس طرح وہ مسیح کے عرفان میں مؤثر اور پھلدار ہوتے جائیں، دوسرا پطرس 1 باب 5 سے 9 آیات۔
پرانے اور نئے عہد نامے کے مصنفین کو ان کے ایمان کے اختیار کی وجہ سے سامنے رکھا جاتا ہے۔ دوسرا پطرس 1 باب 12 سے 21 آیات، 3 باب 2 آیت، 3 باب 15 سے 16 آیات۔ پطرس رسول کی خواہش ہے کہ ایماندار ان جھوٹے استادوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے ایمان میں مضبوط ہو جائیں جو کلیسیاؤں میں خفیہ طور پر سرایت کر چکے ہیں اور انہیں پوری طرح متاثر کر رہے ہیں۔ ان کی مذمت کرتے ہوئے پطرس رسول ان کا طرز عمل، ان کی سزا اور ان کی خصوصیات بیان کرتا ہے۔ دوسرا پطرس 2 باب اور یہ بھی بیان کرتا ہے کہ ایسے لوگ خداوند یسوع کی دوسری آمد کا مذاق اڑاتے ہیں۔ دوسرا پطرس 3 باب 3 سے 7 آیات۔ پطرس رسول سکھاتا ہے کہ خداوند کی دوسری آمد مسیحیوں کے لیے مقدس زندگی گزارنے کی ترغیب ہے۔ دوسرا پطرس 3 باب 14 آیات۔ آخری نصیحت کے بعد پطرس رسول ایک بار پھر ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ وہ اپنے خداوند اور نجات دہندہ یسوع کے فضل اور عرفان میں ترقی کریں۔ خط کا اختتام اپنے خداوند اور نجات دہندہ کی تعریف کے ساتھ کرتا ہے۔ دوسرا پطرس 3 باب 18 آیت۔ پرانے عہد نامے کے ساتھ ربط۔ جھوٹے نبیوں کی مذمت کرتے ہوئے پطرس رسول پرانے عہد نامے کے ایک عام مرکزی موضوع کو دہراتا ہے جس کے بارے میں اس کے قارئین پوری طرح واقف ہوں گے۔ بہت سے ابتدائی ایماندار یہودیت سے مسیحیت میں آئے تھے جنہیں شریعت اور صحائف کے بارے میں اچھی طرح سکھایا گیا تھا۔ جب پطرس رسول دوسرا پطرس 1 باب 19 سے 21 آیات میں پرانے عہد نامے کے نبیوں کے کلام کا ذکر کرتا ہے تو وہ جھوٹے نبیوں کی مذمت کے ساتھ ساتھ اس بات کی تصدیق بھی کرتا ہے کہ سچے نبی پاک روح کے وسیلہ سے کلام کرتے تھے۔ دوسرا سیموئیل 23 باب 2 آیت۔ جھوٹے نبیوں پر تنقید کے لحاظ سے یرمیہ نبی بھی ایسے ہی پرزور انداز سے خدمت کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کب تک نبیوں کے دل میں رہے گا جھوٹی نبوت کریں۔ ہاں، وہ اپنے دل کی فریب کاری کے نبی ہیں۔ یرمیہ 23 باب 26 آیت۔ یقیناً ایسے دھوکے باز اور جھوٹے نبی جن سے پرانے اور نئے عہد نامے میں خدا کے لوگ پریشان تھے آج بھی پائے جاتے ہیں، اور یہ بات پطرس رسول کے دوسرے خط کو ہمارے موجودہ زمانے میں اتنا ہی اہم بنا دیتی ہے جتنا یہ 2000 سال پہلے تھا۔ عملی اطلاق۔ 21ویں صدی کے مسیحی ہونے کی حیثیت سے ہم ان پہلی صدی کے مسیحیوں کے مقابلے میں خداوند کی دوسری آمد کے زیادہ قریب ہے۔ جن کے لیے یہ خط لکھا گیا تھا ایمان کے حامل مسیحی اس بات سے آگاہ ہیں کہ ٹیلی ویژن اور دیگر ذرائع ابلاغ کے ذریعہ بہت سے دغا باز اور جھوٹے استاد سچے مسیحی رہنماؤں کے روپ میں رونما ہوئے ہیں اور نادان مسیحیوں کو اپنی دغا بازی اور صحائف کی غلط تشریح کی وسیلہ سے بیوقوف بنا رہے ہیں۔ نئی پیدائش کے حامل تمام مسیحیوں کے لیے ضروری ہے وہ کلام میں اتنے مضبوط ہو وہ صحیح اور غلط کے درمیان فرق کر سکے۔ وہی نسخہ جو پطرس رسول ایمان میں ترقی کے لیے دیتا ہے۔ دوسرا پطرس 1 باب 5 سے 11 آیات۔ اس کا اطلاق جب ہماری زندگیوں پر کیا جاتا ہے تو یہ ہمارے خداوند اور منجی یسوع مسیح کی ابدی بادشاہی دوسرا پطرس 1 باب 10 سے 11 آیات کے بڑے اجر کی یقین دہانی بھی کراتا ہے۔ خدا کا وہی کلام جس کی پطرس رسول نے منادی کی ہے ہمارے ایمان کی بنیاد ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ آمین اور آمین۔